اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ سورہ النساء کی 147 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو اللہ کیوں عذاب دے گا تمہیں؟ اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کی قدر کرنے والا، اور اس کو لوگوں کے سارے اعمال کی خبر ہے۔ قرآن مجید اور حدیث رسول کریم علیہ السلام اور علماء امت کی تصانیف پر آدمی نظر دوڑائے تو یہ بات صاف سامنے آ جاتی ہے کہ دین کا خلاصہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو شین کاف راہ ہے۔ شکر جو ہے نا، ایک لفظ میں سارا دین بند ہے۔ جتنے عقیدے، جتنی باتیں، جتنے اعمال جن کی شریعت تلقین کرتی ہے نا، جڑ اس کی جو ہے نا، یا اس کا بیج اور تخم، وہ شکر ہے۔ شکر کا جذبہ انسان کے اندر جو ہے نا یہ ابھر آئے، نشو و نما پا جائے تو دین اپنے آپ اسی طرح اس میں سارا آ جاتا ہے جس طرح ایک اچھے بیج سے نا ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور شکر کا جذبہ اگر پیدا نہ ہو تو ہزار تدبیریں آپ کریں، قانون سازی کریں، جبر سے کام لیں، کچھ نہیں۔ وقتی طور پر آدمی کچھ تھوڑی بہت نیکی مجبور ہو کر بے شک کر لے، مگر پائیدار اور دائمی نیکی اس میں جنم نہیں لے سکتی اگر شکر کا جذبہ جو ہے نا یہ فوارے کی طرح اس میں سے نہ جوش نہ مارتے۔ شکر کیا؟ قدر دانی، کہ انسان ہوش سنبھالنے کے بعد نظر دوڑائے کہ میں اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ کہاں سے مجھے مل گیا۔ اس سے اس کو منعم کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس نے یہ انعام کیے ہیں نا، جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی، اس کا پتہ چل جاتا کہ ہم تو تھے ہی نہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم ہو گئے کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو جو اس نے مانگا دیا، حالانکہ جو ہم مانگتے ہیں نہیں۔ من کل ما سألتم، میں نے کہا یہ مانگنا ڈاکٹر صاحب جو ہم دعائیں کرتے اس کی بات نہیں، یہ زبان حال سے جو مانگا نا کہ ہماری جو ضرورتیں تھیں جس شے کی، وہ شاید مانگ رہی تھی کہ مجھ کو بنا رہے تو مجھ کو یہ وسائل اور ذرائع دو، تو اللہ نے ہر شے کو وہ چیزیں دے دیں جو اس کی ضرورت تھی، کسی کو اس سے محروم نہیں چھوڑا۔ اس لیے جب انسان شعور کی منزل میں داخل ہو، عقل اسے حاصل ہو جائے، سب سے پہلا سوال جو اسے حل کرنا چاہیے اگر وہ صحیح راستے پر چل تو یہی ہے کہ میں کہاں سے آ گیا، اور جو کچھ میرے پاس اتنی چیزیں، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں نہیں تھے بنایا، اور پھر تمہیں سننے کے لیے ایک طاقت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دماغ دیے، قلیل ما تشکرون۔ مگر افسوس ہے تمہاری حالت پر کہ عقل مند ہوتے ہوئے تم بہت ہی کم شکر کرتے، اس دینے والے کا احسان ہی نہیں مانتے، اور کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ کون جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ تو دین کی بنیاد اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں پہلی آیت جو آئی وہی الحمدللہ رب العالمین، یہی بات سمجھائی کہ عقل اگر انسان کو اس منزل تک نہیں پہنچاتی تو وہ کوئی دانشور نہیں، گدھا ہے جس پر کتابیں لا دی۔ کیا کہتے ہیں آپ کے وہ پی ایچ ڈی ہے، اگر وہ علامہ ہوتا تو سب سے پہلے یہ بات جانتا کہ میں اور جو کہ میرے پاس یہ کہاں سے مجھے مل گیا، سب کچھ مالک دیتا تینوں تے تو سب کچھ پایا، اللہ نے تجھے بنایا، بہت کچھ دیا، اتنی صلاحیتیں دی، آسمان پر اڑا، بہت طاقتیں دی اللہ پاک نے، جو تو آپ تے اپنا پایا ویخ کتوں آتا ہے۔ نکتہ تو یہی تھا، اگر تیرے اندر عقل ہوتی جو کہتا میں اور میرا یہ کہاں سے تجھے مل گیا، اس کا سراغ لگاتا تو سرا مل جاتا اللہ کا، اور تو اس کا شکر گزار ہوتا۔ اور پہلا جملہ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جب ڈھانچے میں اللہ نے روح پھونکی تو جب وہ زندہ ہو کر اٹھے تو چھینک آئی، اور اس موقع پر اپنے آپ جو فطری طور پر ان کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ، یعنی الحمدللہ وہ سب ہے جو بالکل عقل سنبھالنے کے بعد پہلے منہ سے نکلنا چاہیے کہ لائق تعریف ہے وہ خدا
ہم شکر گزار ہیں اس اللہ کے جس نے ہمیں بنایا اور بنانے کے ساتھ اتنی ہماری ضرورتیں پوری کی اور اتنے وسائل ہمیں دی۔ اس لیے اسلام میں یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جتنی باتیں ہیں ان کی بنیاد بھی شکر پر۔ اگر شکر کا جذبہ نہیں، ویسے آپ سنی سنائی باتوں سے خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے، کچھ نہیں مزہ آئے گا۔ جب اس لیے آپ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے ہر 2-4 گھنٹے کے بعد کہ اس سے بڑا میرا محسن کون ہے، اس کے احسانات جو ہے نا وہ بارش کی طرح لمحہ آ رہے ہیں۔ وہ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سانس جو تم لیتے ہو، اندر سانس گیا اور باہر آیا آسانی سے۔ یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں جن کو ضیق النفس ہو جاتا ہے، تنگی ہو جاتی ہے سانس کی، قیامت آ جاتی ہے، پھر وہ آلہ لیتے ہیں، سانس لیتے پھرتے ہیں، یہ سانس ہی جو ہے کہ آرام سے اندر گیا اور باہر آ گیا۔ سعدی فرماتے ہیں 2 نعمتیں ہوگی، 2 احسان خدا کے ایک سانس میں ہو گئے تجھ پر۔ مگر سوچتا ہے انسان، نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے معاملہ میں مجھے کوئی لاجواب نہیں کر سکا، میں سب پر غالب آتا تھا، مگر ایک نوجوان نے مجھے نہ ہرا دیا۔ اغاثۃ اللفان میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے ہرا دیا۔ فرماتے ہیں وہ ہر وقت سوچ بچار میں رہتا تھا، جوانی کے زمانہ میں۔ تو میں نے کہا نوجوان تو کس سوچ میں ہر وقت رہتا؟ اس نے کہا 2 باتیں جو نا انہوں نے مجھے ہر وقت دبا رکھا، اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو نعمتیں بند نہیں ہو رہی، میرے اعمال کے باوجود نا احسان جاری ہے، اور اپنی طرف دیکھتا ہوں تو نافرمانیاں اور گناہ جو انہوں نے شرمندہ کر رکھا، وہ نعمتیں دے رہا ہے، میں ادھر گناہ کر رہا ہوں۔ ان دونوں باتوں کی سوچ نے نا مجھے بالکل دبا رکھا کہ شرم چاہیے، اس کے احسان انگنت ہیں اور تیری طرف سے نافرمانیاں بے شمار۔ اسی سے پھر آدمی جو ہے نا خیرات بھی کرتا ہے، اگر اس جذبے سے کرے کہ چلو جی مسکین آیا اس کو ڈانٹا ڈپتا، احسان جتایا کہ میں بڑا چودھری ہوں تجھے ٹکا دے دیا، جیسے دیتے ہیں اہل ثروت غریبوں کو زکوٰۃ۔ اقبال کہتا ہے اب تو مزدوروں کو مزدوری بھی لوگ اس طرح دیتے، انہوں نے محنت کی ہے، مگر یہ چودھری حضرات اور میاں صاحبان نا دفتر میں بلا کر ڈانٹتے، دیتے بھی تاریخ گزار کر ہے، اور پھر اس طرح دیتے ہیں جیسے دیتے ہیں اہل ثروت غریبوں کو زکوٰۃ۔ جیسے آج کل لوگ غریبوں کو احسان اگر ہو صحیح دیں نا، تو جب مسکین آئے تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی طرح ہوں کہ اس کے ہاتھ پر رکھتے بھی اس طرح کہ اپنا ہاتھ نیچے رکھ لے، اس کو کہتے اوپر سے پکڑ، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ نے تو اور طریقے سے بات کہی نا کہ دینے والا بہتر ہے، لینے والے نہ بنو، یہ گداگر نہ بنو، مگر امام اس لیے کہ یہ نہ ظاہر ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں، اپنا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، اس کو کہتے تو اوپر دیتا، تیرا ہاتھ بہتر ہے، اور ساتھ کہتے کہ میں نے تو اس کو دنیا کے چند ٹکے دیے مگر اس نے میرے لیے جنت کا سامان کر دیا۔ اس کے ہاتھ پر جب یہ پیسے گئے تو اللہ خوش ہو گیا، اور اس نے مجھے وہ نفع لے کر دیا جو میری دولت کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ اور یہ بھی روایت میں آیا کہ اس روپے کو اٹھا کر بوسہ بھی دیتے، اور کہتے یہ اس مسکین کے ہاتھ میں جو گیا نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مسکین کے ہاتھ پر نہیں جاتا، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ بھی اس کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، بڑی عزت اور آبرو سے قبول کرتا ہے۔ اور یہی بات اس آیت میں کہی وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ بہت قدردان ہے اور اس کو تمہاری نیکیوں کا پتہ ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے نیکی کی تو اس کا اللہ کو پتہ نہیں، ضائع نہ ہو جائے، نہیں، ایک رائی بھی نیکی تم نے کی وہ بھی اس کے علم میں، اور وہ بہت قدر کرنے والا۔ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ قید ہو گیا، تو انہوں نے شام سے اونٹوں کی ایک قطار جو نا غلے سے لدی ہوئی منگوائی۔ اب مدینہ کے تاجر جو تھے جا کر ملے کہ ہم 5% نفع دیتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا، کسی نے کہا 15%، کسی نے، آخر انہوں نے کہا ہم ہی تو مدینے کے تاجر ہیں، اور کون تاجر ہے جو اس سے زیادہ نفع دیتا؟ آپ نے فرمایا پتہ چل جائے گا۔ اور صبح ہی منادی ہو گئی کہ جس شخص کو جتنی ضرورت ہے عثمان کے دروازے سے آ کر مفت لے جائے۔ اور لوگوں نے جب پوچھا تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا اور 700 کاٹ کر لایا، اور اس سے زیادہ بھی اللہ اس کے لیے بڑھا سکتا، تم اتنا نفع دے سکتے۔ یہ شکر سے جذبہ پیدا ہوتا ہے جب سمجھے نا کہ اگر مجھ کو کوئی چیز دوسروں سے زیادہ مل گئی ہے تو یہ میرا کوئی کمال نہیں، نہ میرے سر پر سرخاب کے کوئی پر ہیں کہ میں زیادہ حقدار تھا، کوئی حق نہیں تھا، یہ دوسرے لوگ مجھ سے ہوتا تھا زیادہ عقل مند ہوں، زیادہ اچھے ہوں، اللہ نے اگر مجھے دے دیا تو میری آزمائش ہو رہی ہے،
حدیث پاک میں آتا کہ آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا تو جو اولاد آدم ہم سب تھے نا نکال لیے، اسمبلی ہوئی اس وقت ہی، روحیں نکل آئیں، تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ بیمار تھے، کچھ تندرست تھے، کوئی خوبصورت کوئی بدصورت، کوئی لمبے کوئی چھوٹے کا، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تو سب کو برابر ہی کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم ان انسانوں کی پیدائش سے جو مقصد ہے کہ ان کا امتحان ہو وہ دو ہی پرچے ہیں، صبر اور شکر کا. کچھ لوگوں کو دوں گا، ان کا حوصلہ دیکھوں گا کہ دیا تو میں نے ہے، تمہارے باپ کی یہ کوئی ملکیت نہیں، وہ میرے نام پر دیتے ہی نہیں. اور اسی لیے ایک روایت میں آتا کہ اگر یہ مانگنے والے جو ہیں ان میں سے بعض جھوٹے نہ ہوتے تو جب کوئی شخص آ کر کہتا کہ اللہ کے نام پر دے اور نہ دیتا نا، اللہ زمین میں دنسا دیتا کہ مال میرا اور میرا چیک کس نے پیش کیا، میرا نام تیرے سامنے رکھا، پھر جس نے دیا وہ کہتا ہے اس کو دے، نہیں دیا. مگر چونکہ کوئی جھوٹے بھی ہیں اس لیے بہانہ بن گیا کہ کیا کریں لوگ درمیان میں. روایت کے الفاظ ہیں یہ کہ اگر بات جھوٹے نہ ہوتے تو اللہ زمین میں دنسا دیتا، سب کچھ میرا. تو یہ ہے جذبہ جس کی وجہ سے پھر حضرت عثمان رضی کی طرح لوگ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خسارے کی بات نہیں، نفع کی. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو اور میری باتوں کو مانے تو میں خواہ عذاب کروں گا. مجھے اس میں مزہ آتا ہے کہ تم آگ میں جلو، مگر تم اپنی ناقدری کی وجہ سے کہ ساری نعمتیں میری ہیں مانتے نہیں. تو اللہ کا شکر تو ایسی بات ہے، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کسی شے کے بارے میں نہیں کہا سب کے ساتھ نہ اگر چاہے گا، مگر یہاں کہا کہ اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم. ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں والے لوگ ہیں، لام ہے تاکید کا، پیچھے نون سکیلا تاکید کا، ضرور بضرور میں ان کو اور زیادہ دوں گا. وعدہ کیا کہ تم حوصلہ تو کرو، جو میں نے دیا اس کو صحیح برتو، خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرو، میں بہت زیادہ دوں گا. تو شکر جو ہے نا سارے دین کی بنیاد اسی پر قائم. حج کا مزہ بھی اسی وقت ہے، زکوٰۃ کا بھی، ہر عبادت کا، کہ اس شکر کے احساس کے ساتھ آدمی نیکی کرے کہ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا، تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا، ہمارا پلے سے کچھ نہیں جاتا، اس کا یہ. اور وہ قرآن کہتا ہے ساری دنیا جانتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ کہ آخر تم چھوڑ کر چلے ہی جاتے ہو نا، موت آتی ہے اور سارا یہیں پڑا رہتا، پھر لے گا تم ساتھ، میں ہی وارث بنانا. تو پہلے ہی میرے حوالے کر دیتے، میرے نام پر دیتے، میرے بینک میں جمع ہوتا، تم آتے کھاتا کھلا ہوتا، جہاں نہ چوروں کا ڈر تھا نہ بینک کے برباد ہو جانے کا کوئی خطرہ تھا، اس بینک میں تم نے نہیں جمع کرایا. تو شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پکارتے گئے. ابو سعید خراج صوفی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں گر بر تن من زبان و دھرم، اللہ کے نیک بندوں کے ہم کیا غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ میں کیا کہتا ہوں، میں اور میرا، تو ہے کچھ بھی نہیں. اس کا حکم ہے بن گیا، جب چاہے گا مٹا دے گا. گر بر تن من زبان و دھرم ہوئے. تو ابو سعید رحمۃ اللہ فرماتا اگر میرے جسم پر ہر رونگٹا جو ہے یہ زبان بن جائے، یک شکر دو 100,000 مطلب تیرے لاکھوں شکر جو ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، اس کا بھی حق نہیں ادا سکتا. ساری عمر سارے رونگٹے تیری ہم کرتے رہے، اپنا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ میرا شکر ادا کر، تو موسیٰ اللہ کے نبی تھے، کلیم تھے، وہ راز کو سمجھ گئے. انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر میں کس طرح ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ جب میں شکر کروں گا تو وہ بھی تیری ایک نعمت ہوگی. تو نے زبان صحیح دی، میرے اندر ایمان پیدا کیا، بولنے کے لیے لفظ سکھائے، میرا اس میں کیا ہوگا جس سے میں اپنا طرف سے تیرا کوئی احسان اتاروں، سارا تو پھر تیرا ہی ہوگا. تو کہا یا موسیٰ الان اشکرتا، اب تو نے میرا شکر کیا، حیث علمت ان نعمہ منی، جب تجھے پتہ چل گیا کہ سب کچھ میرا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے نماز پڑھی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھی، اللہ کہتا تو نے پڑھی، تو کہاں ہے، میں نے بنایا، عذاب میرے، تندرستی دی، ایسا بنایا کہ نیچے بھی ہو سکے سجدے میں، اگر پتھر کی طرح کھڑا ہی رہتا پھر کیا ہوتا، کچھ نہیں. اور جب کہتا اللہ تیری توفیق سے ہوا، پھر احسان مانتا، پھر کہتا ہاں میرے بندے تو نے کیا، انعام دوں گا. اس طرح کہے کہ تیری مہربانی سے ہوا تو پھر کہتا ہاں تو نے کیا.
اور اگر کہا میں نے کیا، کہتا نہیں شرم کر، تو ہے کہاں سے کہہ سکتا. اس لیے بڑی پیاری بات کہی مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں پاک منزہ خالق عالم بعد مثال نظیر. اس دنیا کا بنانے والا جو ہے نا پاک منزہ بے عیب، اس میں کوئی خامی اور نقص نہیں ہے. جو نقص اور عیب ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہماری عقل کا فطور ہے. اللہ ان خامیوں سے پاک منزہ خالق عالم بعد مثال نظیر، اس کے برابر کوئی نہیں، کوئی نمونہ نہیں اس کا، وہ تنہا وحدہ لا شریک ہے. دم اللہ پاک منزہ خالق عالم بعد مثال نظیر، اس دا شکر نہ قدر بندے دا عقلاں دی تقدیر. ہم سارا زور اپنی عقلوں سے لگا رہے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے. ہم کوئی الگ شے ہوں پھر ہے نا کہ اس نے زیادہ احسان کیا، ہم نے بھی مقابلے میں کچھ کر دیا. ہم تو ہے ہی نہیں، ہم تو اس کا حکم ہے، وہ اشارہ کرتا بن جاتے، جب چاہتا فلاں کر دیا. یہ اس کی مہربانی ہے کہ آیت کریمہ میں فرمایا وکان اللہ شاکرا. بھئی اللہ بھی شکر گزار ہے. جب تم نیکی کرتے ہو قدر کر، ہم قدر ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ادب رہے، ورنہ لفظ تو شکر کا ہی کہ تم بھی شکر کرتے ہو، اللہ بھی شکر کرتا ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرتا ہے، اس کو بہت درجہ دیتا ہے اور مانتا کہ میرے بندے نے بہت اچھا کیا اور وہ علیم ہے، جانتا. تو اللہ رب العالمین نے اپنا شکر جو ہے نا یہ بندوں پر لازم کیا اور اس سے ہی ساری عبادتوں نے جنم لیا. انسانوں کے ساتھ بھی جو ہمارے معاملات درست ہوتے ہیں، والدین کی عزت ہے، رشتہ داروں کی پڑوسیں، بنیاد کیا؟ شکری. کیا ہم احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پالا تھا، گود میں اٹھایا تھا؟ ورنہ جیسے علماء کہتے ہیں نا وجوب شکر منع، یونیورسل لا جو ہے نا ساری دنیا پر جاری، اور جس پر جہان قائم ہے، مومن اب بے شک کافر، وہ یہی ہے کہ احسان کرنے والے کا احسان مانو اور اس کا شکریہ ادا کرو. کوئی تھینکس ہی کہہ دے، کوئی ان کے حقوق ادا کرے، خرچے دے، ساری اسی طرح. بیوی کے سارے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کہ ان کی وجہ سے یار امن ہے، ڈاکوؤں چوروں سے بچاؤ، مل کر رہ رہے ہیں. ساری بنیاد اسی پر ہے کہ کسی کا کوئی احسان ہے اس کا معاوضہ تو حق. اسی پر اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی ہے دین کی کہ میرا حق مانو، احسان مانو، اور اس کے لیے کلمے بھی اپنے رسولوں کے ذریعے سکھائے. اور سب سے بڑی بات یہ سمجھائی گئی کہ کتنی بڑی نعمت بھی ہونا، تو مقابلے میں ایک الحمدللہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرے. شکر و کل نعمت وین عظمت ان تحمد اللہ. کتنا بڑا احسان بھی رب نے فرمایا، اس کے معاوضے میں کوئی بل نہیں آئے گا، اتنا کہہ دے کہ الحمدللہ اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے، دل سے. اور یہ احسان مند ہو کر سر جھکا اور پھر اس نعمت کو اس طرح استعمال کر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ جو آیت میں نے سورہ ملک کی پڑھی تھی کہ تمہیں کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیے ہیں، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم قدر کرتے ہو. یہ کہ آنکھیں تو ملی تھیں کہ اس سے حق دیکھو، اچھی بات، تم نے بدکاری شروع کر دی. کان ملے تھے کہ ان سے اچھی نصیحت، اللہ کا کلام سنو، تم نے اس سے گانے سننے شروع کر دی. دل ملے تھے اس سے تم تحرید اور انکار کی طرف چلے گئے. یعنی ہر نعمت کی بے قدری کی غلط استعمال کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کوئی نصیحت کریں مختصر. اماں نے ایک جملے میں ساری بات بیان کر دی جو میں اتنا سر کپا رہا ہوں اور دفتر بھی اس پر خرچ ہو جائے، ختم نہیں ہو سکتے. اماں نے کہا معاویہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کم از کم حق یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور مخالفت کے کاموں میں صرف نہ کر، کہ جس نے احسان کیا اس کے خلاف ہی استعمال کرنی شروع کر دی. اور اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ کوئی شخص آپ کو ریوالور دیتا ہے کہ دشمن آئے گا تو اس سے بچا کر لینا، آپ وہی ریوالور لے جاتے ہیں اور اس سے جا کر اس کے بال بچے کو قتل کر دیتے. تو کتنی احسان فراموشی ہے نا. تو اللہ کی نعمتیں شیطان کی مرضی کے مطابق صرف کریں، اللہ کو ناراض کریں. شکر النعم اجتناب المحارم، کہ کم از کم احسان اللہ کا جو ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتیں حرام کاموں میں تو استعمال نہ کرو، اس کے خلاف برت رہے اس کی چیزیں. اسی لیے ایسے کافرین، اور کافر خود نہ شکرے کو کہتے ہیں. اللہ نے سب کو کہا کہ یہ نہ شکرے ہیں، نعمتیں میری ہیں، زمین میری پر رہ رہا ہے، آکسیجن میری کھا رہا ہے، لباس اور سواریاں اور خوشبوئیں اور پھل اور فروٹ ہر شے ہر لمحہ دے رہا ہوں، مگر نامراد میری مخالفت کر. ان کافروں کا اگر انجام دوزخ کی آگ نہ ہو تو کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا دین ایسے ایسے کلمات سکھاتا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کی وہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ لیں، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا.
بہت پیارے جملوں میں اپنے بندے کو یاد کیا کہ تم سب نوح کی نسل ہو، سب تباہ ہو گئے تھے، کشتی میں جو سوار تھے ان میں سے بچے تو تم ان سے پیدا ہوئے، تو انہ کان عبدا شکورا، مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا شکور، کہ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا تھا۔ لفظ کذالک نجزی من شکر، دوسری جگہ آیا کہ جو ساری قوم تباہ کرنی تھی وہ سزا ملی تھی اس بات کی کہ انہوں نے میرے اس بندے کی مخالفت کی جو میرا شکر گزار تھا۔ سب سے اعلیٰ وصف یہ کہا کہ شکر گزار بندہ تھا نوح علیہ السلام۔ اور میں نے پڑھا کہ ائمہ اہل بیت فرمایا 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام نوح علیہ السلام یہ جملہ کہتے تھے، بڑا جملہ، ما اصبحت بی من نعمت عافیت فی دین او دنیا فمن کا وحدک لا شریک لک لک الحمد ولک شکر حتی ترضی وبعد رضا۔ اے اللہ، صبح کا وقت ہو یا شام کا، جو تندرستی اور نعمت مجھے ملی ہوئی ہے یہ سب تیری طرف سے ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو تنہا دینے والا، تیرا ہی شکر ہے، تیری حمد ہے، اور اتنی حمد اور شکر ہے جس سے تو خوش ہو جائے، اور اس کے علاوہ بھی جو جتنی تو چاہتا ہے نا میں اتنی تیری حمد کرتا ہوں۔ اللہم ما اصبحت لی من نعمت عافیت من دین دنیا فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک شکر حتی ترضی وبعد رضا۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے سکھایا کہ صبح ہو تو ما اصبح کو، شام ہو تو ما امسا کو، یہ جملہ کہہ دیا کرو، ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک شکر۔ جو نعمت بھی صبح کے وقت ملی ہے شام کی صرف تیری طرف سے، نہ میرا کوئی کمال ہے نہ کوئی دوسرا دیتا، تیری حمد اور شکر دن رات۔ مگر اس میں پر وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر مان جائیں کہ ہم سے شکر ادا نہیں ہو سکتا، ہم جتنا جیتا ہے کریں نا، کچھ بھی نہیں، رائی بھی نہیں، کوئی الگ سے ہمارے پاس سے ہو تو پھر ہے نا، سب تو پھر تیرا ہی فضل ہے۔ عز کمال خدا دے حمدو ہر ذرہ اقراری، دم دم لکھ لکھ لوں لوں حمدوں تھیے نہ شکر گزار۔ ایک ایک سانس میں ایک ایک رونگتے سے لاکھ لاکھ بار تو حمد کرے نا، حق نہیں ادا کر۔ سب کچھ اسی کی طرف سے ملتا۔ میں اسلام آباد گیا تو میرے دوست سے ڈاکٹر بشیر سے چھوڑنے آیا تو پتا چلا کہ قریب یہ یار گولڈا شریف سید نیت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، میں نے کہا یار قادیانی کا انہوں نے بڑا مقابلہ کیا، بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی مگر ان کی کتابیں بہت علمی اونچی ہیں، ان کو عام لوگوں کے لیے سمجھنا ہی مشکل، دانت کھٹے کر لیے تو جانا چاہیے۔ تو قبر پر میں گیا تو وہاں جو نا اوپر چھت ڈالی ہوئی تھی، ربائی لکھی ہوئی تھی بالکل ایسی، اسی وقت مجھے یاد ہوگی کہ تو بندے سوچ تو صحیح، تیرا اپنا ہے کیا، کس بات پر تو کہا کہ میں نے یہ کام کیا۔ ہیج کسے بخیش تن رہنا رود وسوئے، کہ کوئی بندہ جو اللہ کی طرف چلتا نا، کوئی نیکی کی توفیق ہوتی وہ اپنے پاؤں پر نہیں چل رہا، بلکہ بپائے او رود ہر کے رود وسوئے، جو بھی اس کی طرف چل رہا ہے وہ اس کے دیے ہوئے پاؤں پر چل رہا۔ تیرا کیا جس سے تو چل رہا، حج کے لیے گیا یا جہاد کے لیے، پاؤں کس کے، بلکہ بپائے او رود ہر کے رود وسوئے، طالب او کسے نہ شد نہ تا نہ بددو تر، جب تک وہاں سے نہیں نا ارادہ ہوتا کہ اس بندے کو ہدایت دی جائے، کوئی اس کا طالب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو نا میں نیکی کرنے لگ گیا میرا کوئی کمال، کتنے مجھ سے زیادہ داناز کافر جا رہا، تا نہ بددو طلب طالب او کسے نہ شد، یہ ہما جستجو ہے ما ہست جستجو ہے۔ ہمارا یہ سارا بھاگ دوڑ کرنا جو نا دین کے لیے، یہ اصل میں اس کے اندر ارادہ ہوا پہلا، اس نے چاہا ویک یحبو ہم دی رمضوں بل بل کھڑے تگانے۔ علی رحم سے جب اللہ نے کہا کہ مومن لاؤں گا، منافقوں کو کہا نا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے میرا کیا بگاڑو گے، میں اور قوم لے آؤں گا، اور ان کی صفت کیا بیان کی، یحبہم و یحبونہ، پڑھے لکھے بیٹھے۔ پہلے یہ کہا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اللہ، اور پھر وہ اس سے محبت کریں گے، لوگ محبت بعد میں کریں گے، پہلے وہ ان سے محبت کرے گا۔ تو یہ کہتے ہیں مولی رحمت اللہ علیہ، تے تقدیم اسے درباروں پھر ہر خود ناتان، بندے کچھ بھی نہیں کرتے، پہل اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ویخ یحبو ہم دی رمضوں ول ول کھڑے تگانے، کہتے ہیں شاید کو دیکھ لے، یحبو ہم پہلے ہے، یحبونہم بعد میں، تم محبت بعد میں کرتے ہو، وہ پہلے محبت کرتا ہے کہ شاید بھی مسجد میں آ جائے۔ اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ سفر میں جا رہے تھے، ایک مالک تھا، ایک غلام، مسجد آ گئی، غلام نے کہا جناب وضو ہے میرا، اگر اجازت ہے تو تھوڑی دیر کوئی میں 2 رکعت پڑھ گیا۔ نماز میں مزہ آیا، کچھ دیر لگی، اس نے کہا باہر سے تو اس کو کس نے روک رکھا کہ تو نکلتا نہیں، تو اس نے کہا اسی نے روک رکھا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔
بس روک اسی نے رکھا. تو کوئی نہیں، بندے جو ہے نا صاف سمجھے، جو غور کریں، کہیں اپنا وجود ملتا ہی نہیں، بنے ہوئے تو اس کے حکم سے جب چاہے گا مٹا دے. اس لیے وہ ربائی جو تھی نا دل پر اسی وقت نقش ہو گئی. تانا بوادزو طلب طالب او کسے نہ شد یہ ہما جستجو ہے ما حسد جستجو ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے مان کرنا احسان مند ہو جائے کہ مجھ سے اگر کوئی نیکی ہو رہی تیری مہربانی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پر بات ختم کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جتنا قرآن کے بعد انسان اپنی زبان سے بولتا 4 کلمے اللہ کو سب سے پسند، حب الکلام اللہ، ان سے بڑا کوئی نہیں. ایک سبحان اللہ ہے، ایک الحمدللہ، ایک لا الہ الا اللہ، ایک اللہ اکبر. ارے ابن عمر نے اللہ حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کر دیا ساتھ، وہ بھی حضور نے سکھایا، اس کو ذکر عرش کے خزانوں میں سے. تو تشریح کیسے کی؟ سبحان اللہ صلاۃ الخلائق. اگر ساری مخلوق کی نماز تم سننا چاہتے ہو، بے جانوں کی بھی، جانداروں کی، درختوں، پہاڑوں، پتھروں، انسانوں، فرشتوں کی، تو سب مخلوق کی نماز جو ہے نا وہ سبحان اللہ. اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی، صرف تم نہیں سمجھتے. ہر شے پڑھ رہی ہے اس کی تسبیح. تو سبحان اللہ بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں اور سبحان اللہ کا اعلان کر رہے ہیں. والحمدللہ کلمۃ الشکر، اور الحمدللہ کو سمجھنا ہے تو یہ شکر کا کلمہ ہے. اللہ کا احسان مند ہونا، ماننا ہے کہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، تیرا ہی فضل و انعام ہے، الحمدللہ. اور لا الہ الا اللہ کا کہا ولا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص. یہ وہ گوہر ہیں، موتی ہیں. حکیم صاحب بھی جن کی تحریر کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ اور صحابہ نے جو دیے نا یہ سمجھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ دین میں یہ نمازیں اور ذکر کیوں مقرر کیے گئے. تو لا الہ الا اللہ کو کہا کلمۃ الاخلاص، جو کھوٹ کو ختم کرتا ہے نا، شرک کی نفی کرتا ہے کہ کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، صرف ایک ذات ہے جس کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، خواہ وہ ڈائریکٹ دے یا کسی بندے کے ہاتھ سے دے. میں کالج میں پڑھا، ہمارے فارسی کورس میں تھا کہ وہ ایک شخص جو نا دعا کر رہا تھا کہ میں نے یہ لینا، تو کسی آدمی نے آ کر اس کو دے دیے. وہ دے دیا تھا جس نے دیے، تو اس نے کہا اللہ کا شکر کرنا ہے. اللہ کون ہے؟ دیے تو میں نے. وہ کہتا شکر ہے تیرا جس نے اللہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے نہ ماننے والے سے مجھے دلوا دیا. دلواتا اللہ ہی ہے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا. کوئی صاف سیدھا دیتا ہے، جیسے وہ دودھ بڑھ گیا تھا جس کا حکیم صاحب نے ذکر کیا کہ ایک پیالہ ہی اتنے بندوں کے لیے، وہ ڈائریکٹ تھی نعمت بلا واسطہ. یہ بل واسطہ کہ دوسروں کے ہاتھوں سے گھما کر ہمیں دیتا وہی، وہ نہ دینا چاہے کوئی نہیں، ارادہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا ولا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص. شرک کی نفی کرنی نا اور اس محل کو دور کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ. واللہ اکبر تملا ما بین السماء والارض. جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت جو ہے نا وہ زمین و آسمانوں کو پر کر دیتی. سارے زمین آسمان پر نا یہ چھا جاتا ہے کلمہ. جب کہہ دیا کوئی بڑا نہیں، اب سب سے بڑی بڑائی ہے وجود. آپ دیکھ لیں ساری خوبیوں کی جڑ ہے ہونا. جو نتھنگ ہو ہی نہ، سارے عیب آ گئے اس میں. نہ وہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ جب کہہ دیا ہے ہی نہیں. عدم سے بڑا کوئی عیب نہیں اور اس سے بڑی کوئی نہ برائی نہیں. اور وجود کہ ہو سم سنگی بے شک ہونا جو ہے یہ کمال ہے. جیسے جیسے پھر اعلیٰ وجود ہوتا ہے، زیادہ ملا ہے، ہم کہتے ہیں وہ اس میں صاحب کمال. تو جب کبریائی کا ذکر آتا ہے نا کہ اس دنیا میں کوئی دم مارے نا کہ میں ہوں، کوئی نہیں، نہ نبی، نہ فرشتے، نہ زمین، نہ آسمان، بڑا تو ایک ہی. اس کو یہ سجتا ہے کہ وہ سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے کہ وہی، باقی بتان ہے آدمی. سب خیالی باتیں ہیں. یہ ہمارے مقابلے میں کہ امت کے مقابلے میں نبی آسمانوں سے ہی بلند ہے، فرشتوں کو بڑی چاہیے. اللہ کے مقابلے میں کیا؟ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بوسطہ میں کہ کسی نے یہ جو ہے نا جگنو، تو کہتے تم نے دیکھا کہ کیاریوں اور باغوں میں رات کے وقت وہ کیڑا چمکتا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ جگنو کیا ہوتا ہے کہ تو دن کے وقت نظر نہیں آتا، کہاں چلا جاتا؟ نہ بینی کیا کرم کیا، یہ اللہ اکبر آنے لگا کہ جب اللہ بڑا بنتا نا سب ختم ہو جاتے. کیا بنا نبی ہیں نہ فرشتے ہیں، کچھ نہیں، تیرے سامنے نہیں دم مار سکتے. نہ بینی کیا کرم کے خاکزاد جواب سرے روشنائی کے ساتھ.
کہتے ہیں اس مٹی سے بنے ہوئے کیڑے نے جو جواب دیا، دیکھو کتنا دانائی اور عقل مندی کا، کہ من روز و شب جز بسہرا نعم، کہ میں دن رات اسی جگہ ہوتا ہوں، چلا نہیں کہیں جاتا۔ بات کیا کہ نبی ولی سارے ہیں، مراتب ان کے بالکل بسم اللہ ٹھیک ہیں، ولے پیش خورشید پیدا نے، مگر سورج کے سامنے میں نظر نہیں آتا، سورج آ جاتا نا اس کی روشنی دبا لیتی ہے۔ اسی طرح شادی کا کہتے ہیں ہما ہر ہستن، مانے اگر کیا ہے ہی نہیں تو کافر ہو جائیں، نبیوں کو چھانے ملی، اولیاء کو ملی، مانتے ہیں ہما ہر ہستن اذاں کم ترند کے با ہستی اس نام ہستی بنل ہیں، مگر یہ مقام نہیں اس کا کہ اس کے سامنے دم ماریں کہ ہاں ہاں، اس کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ وہاں صرف یہی کہنا پڑتا تو سلطان عزت علم برکشد، یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کہ جب کائنات کے مالک نے اپنا جھنڈا لہرایا کہ میں ہوں، اللہ نے کہا تو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجائب عدم درکشد، تو اس وقت ساری دنیا پھر عدم کے دامن میں پناہ لیتی، چھپ جاتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، وہاں کیا ہیں جہنم بھیج، فرعون وغیرہ نے کہا ہم ہی کیا ہیں، اللہ کے مقابلے فرمایا میرے سامنے کہتے ہیں نہ، میرے بن کے رہو پھر میں عزت بھی بڑھاؤں گا۔ تو اللہ اکبر کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ اکبر کہتے ہو تو آسمان اور زمین سارا پر ہو جاتا، اللہ کی شان کرنا ہر جگہ اپنا قبضہ کر لیتی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ جب کہا اسلامہ واستسلم، بندے نے کہا تو اللہ نے کہا اس نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا، کہ کس کا کہوں میں کچھ کہ لا حول ولا قوت، حول حرکت کہ کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتا، میں انگل بھی نہیں ہلا سکتا اگر اس کی طرف سے سینکشن نہ ہو، ولا قوت، اور حرکت کیا کر رہی ہے، طاقت ہی ہے نہیں، الا باللہ جب تک وہ مدد نہ کرے، اس کی توفیق اور مہربانی نہ ہو، نہ کوئی ہل جڑ سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا۔ اسلامہ بندے نے سارے اختیارات میرے حوالے کر دیے، واستسلم اور میرا فرمانبردار ہو گیا اور میرے سامنے جھک گیا۔ تو یہ وہ گوہر گراں بہا ہے، ایسے قیمتی موتی جو اللہ اور اس کے رسول نے لٹائے، ان کی پابندی اور مزاولت ہم کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کو سمجھ کر پڑھتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا احسان اور جو ہے نا اس کا فضل وہ سامنے رہتا۔ صبح جاگ آئی، اٹھتے وقت ہی کہا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی الیہ النشور، شکر ہے اس اللہ کا، میں رات مر ہی گیا تھا، نیند موت کی طرح کی شاید اس نے دوبارہ زندہ کر دیا، اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ میں قبر سے اٹھ کر بھی اسی طرح اللہ کے سامنے پیش ہوں، پھر بھی وہ آخری منزل یاد دلائی ہے۔ سواری پر سوار ہوئے اس وقت بھی کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہمارے بس میں تھا کہ یہ کاریں گاڑیاں بنا رہے تھے، یہ جانور بناتے، سب کچھ ہمارے قابو میں کر دیا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ایک دن ہم نے پھر اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا۔ تو سارے قرآن پاک پر آپ نظر دوڑائیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات دیکھیں، شکر کا جذبہ ابھارنے کے لیے سب محنت کیجیے کہ انسان کسی طرح نہ یہ خیال اس کو آ جائے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، عارضی طور پر مجھے ملا ہے، اور دوبارہ اصل مالک کے پاس چلا جائے گا، میں صرف اس کا امین اور ٹرسٹی ہوں۔ اس کو اگر اس طرح برتوں جیسے اس کی مرضی ہے تو بے شمار گناہ ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری مثال دی کہ ایک مالک پردیس چلا گیا، وہ اپنے نوکروں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے گیا، واپس آیا تو ایک نے برباد کر دیے تھے، کہا تو تھوڑے میں بے ایمان نکلا، اس لیے زیادہ تیرے حوالے کیا کرنا، تجھے تو میں آگ میں ڈالوں گا، تجھے نہیں برتنے آئے۔ دوسرے نے زیادہ محنت کی، بہت کمایا، پیش کر دیا کہ تو 10 دے گیا تو میں نے 1000 بنا دیا، کہا تجھے تھوڑا برتنا جب تھا نا اس کا صحیح استعمال کرنا آ گیا، اس لیے تو حقدار ثابت ہو گیا کہ زیادہ بھی تیرے حوالے کیا، جا جنت تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو یہی امتحان ہے کہ تھوڑا سا دے کر آزمایا ہے کہ تھوڑے میں یہ ایماندار نکلے، یہ بے ایمان جو تھوڑے میں احسان فراموش ہو گئے ان کو جنت کیوں دے گا؟ جو اس فانی دنیا میں تھوڑے میں ایماندار نکلے، دیانتدار ثابت ہوئے، پھر ان کے لیے چیک، ابن عربی فرماتے ہیں جو چیک پہلا ہی جنت میں ملے گا نا وہ کن فیکون کا ہوگا، کہ جہاں اختیار ہے تو کہہ دیا کر ہو جائے گا، جو میرا اختیار تھا نا وہ میں نے طاقت دے دی، اس لیے نہ کوئی محنت نہ کچھ کرنا، جی چاہ بھنا ہوا گوشت آئے آ گیا، یہ پھل آئے اسی وقت پلیٹ میں آ گیا، خدائی اختیارات اللہ سونپ دے گا کہ جا جو چیز کرتا رہے، لہم ما یشاءون، جو چاہو گے ملتا جائے گا، ہماری یہ ملے گا تبھی کہ تھوڑے میں ایماندار ثابت ہو، پھر زیادہ کے بھی مستحق خیر ہوگے، اگر تھوڑے میں بدجان ثابت ہوئے تو اللہ معاذ اللہ عقل سے خالی ہے کہ تمہیں اعلیٰ جنت دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی بعد میں لے کر جائیں اور راکین طریق اسلامی 3 سال کے بعد میں داخل مولانا، آپ نے آج حضرت نوح علیہ السلام کی صبح و شام کی ایک دعا کا ذکر فرمایا جو ختم ہوتی ہے حتیٰ ترضا و بعد رضا، و بعد رضا کی ذرا تفصیل تھوڑی سی بیان کر دیں، کیونکہ ہمارا تو ذہن میں یہی ٹارگٹ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، و بعد رضا سے مراد یہاں کیا ہے؟ نہیں، حتیٰ ترضا سے مراد ہے جو اس سے خوش ہو جائے، وہ تو کامن شکر ہے کہ اتنا ہو گیا کہ چلو پاس مارکس مل گیا، اللہ خوش ہو گیا، مگر اس کے علاوہ بھی جو جتنا تو چاہتا ہمارے بس سمجھ سے جو باہر ہے وہ بھی ہم تیرے لیے حمد کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم مگر ہم اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ جتنی تجھ کو پسند ہے نا میری حمد کے علاوہ میں وہ بھی کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی مولانا، یہ آپ نے نعمت اللہ تعالیٰ کو اس پر شکر ہے، اس پر جو ہے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے مال جو ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بڑی، اور پھر اس کا انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، انفاق جا بجا۔ لیکن اب موجودہ حالات جو ہیں ہمارے پاکستان کے، اس میں مثلا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، مال ہے، آپ اس کو انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو مستحق آدمی نہیں ملتا، بلکہ مستحق کی وہ پہچان یا معرفت بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہے اتنا دجل و فریب ہے کہ یہاں پر یہ ہر جگہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے جو ہے، اور جو شام کو آ کر ان سے جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں، اپنی فیصد ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اس کو اگر آگے چلائیں، یہ دینی مدرسے جو ہیں اب یہ جائیدادیں بن گئی ہیں، یہ وہ ان کی اپنی ملکیت وہ سمجھتے ہیں، عام دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ کوئی شک اب پھر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ سفیروں کا سلسلہ ایسا شروع ہوتا ہے، ان میں سے بھی یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مستحق ہیں۔ تو ان حالات میں جو اگر انفاق فی سبیل اللہ کس طرح کی جانچ پڑتال کی جائے؟ ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل معقول ہے کہ اگر ہم خواہ مخواہ لوگوں کو دیتے جائیں جو حقدار رہی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بے قدری ہے کہ غلط جگہ استعمال ہوگی، تو پوری احتیاط ہونی چاہیے، چھان بین ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اگر کوشش کریں، اپنے دوست احباب سے پوچھیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی تو بہت سے لوگوں کا پتہ ہوتا کہ وہ شریف ہیں، سفید پوش ہیں، مانگ بھی نہیں سکتے مگر ہیں حقدار، تو ان کی مدد تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے عقل بار رشتہ داروں پر صدقہ کیا جائے اس میں 2 اجر صلہ رحمی کا بھی ہے اور صدقہ کا بھی، اس لیے پہلے اپنا حلقہ جو نا ارد گرد اس میں ہی دیکھنا چاہیے کہ بے شک میرے خاندان کے یا ان کے پاس تھوڑا بہت ہے بھی مگر اچھا گزارا نہیں، یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک ایسی مجبوری بن گئی کہ اگر نہ اس کے لیے کچھ رقم ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ واسطے کر دیں جی، اللہ واسطے لیتا کون؟ اللہ واسطے اگر لیتے ہوں تو لوگ پاگل ہیں کہ خرچ کرتے پھر۔ اگر مرد کہہ بھی جتنے ہم نہیں جہیز چاہتے، جب وہ بیچاری جاتی ہے، کل پرسوں اخبار میں نماز پڑھی تھی، گولی مار تو لے کر کچھ نہیں آئی۔ اس لیے حال یہ ہو گیا کہ جو لوگ ارد گرد نا اپنے، ان میں آدمی بہت سے لوگوں کو جانتا، پھر اپنے دوستوں سے پوچھے جو جاننے والے ہیں، جو ایسے کو مسکین لوگ ہیں، ہونی پوری احتیاط چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خواہ مخواہ نہیں لٹانا چاہیے۔ مولانا صاحب، ایک سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، تو یہ ذرا بتائیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، یہ تشبہ جو ہے یہ اس کے کیا مطلب ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ انہی میں سے ہوگا، کیا وہ قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا؟ حدیث پاک پڑھی نا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا ماننا کہہ رہے نا کہ تشبہ کیا؟ تشبہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو فطرتاً ہم اور کافروں میں مشترک ہی ہیں، ہم بھی اسی جگہ سے پخانہ کرتے ہیں جہاں سے، اور منہ سے جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، تو ایسی باتیں نہیں، اسی لیے سیگا تشبہ جو نا باب تفعول کا نا تکلف، کہ جو نا اپنی طرف سے ہم کوشش کر کے ان کی نقل اتاریں، جو قدرتی چیزیں ہیں جن میں ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ان میں کوئی مشابہت نہیں۔ اور اب تشبہ بھی صرف اس شے میں ہوگا جو ان کی خاص علامت ہو، کافر قوم کی علامت، سر پر بودی ہندو رکھتے ہیں، عیسائی لوگ گلے میں سلیب لٹکاتے ہیں، ایسی باتیں جو ان کا نشان سمجھی جائیں، جس کو دیکھتے ہی لوگ کہیں یہ تو فلاں قوم کا
اگر ایسی کوئی مشہور شے نہیں نا ان کی علامت وغیرہ تو پھر کوئی بات نہیں. آخر یہ شلوار جو ہے یہ ایرانیوں کا لباس تھا. رسول اللہ تو طیبندی ساری عمر پہنتے تھے. اب زیادہ سے زیادہ یہی پتہ چلتا کہ آخر عمر نے آپ نے اس کو خریدار پسند کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ بڑا پردے کا لباس ہے. اس وقت سے یہ شلوار چل پڑی حالانکہ ایرانی لباس تھا. تو تشبہ یہ کوئی نہیں کہ باقی لوگ اگر کام کریں تو ہم بھی خاص نشانی جو ہے نا جس سے کوئی آدمی یہ بری طرح سمجھا جائے کہ یہ تو فلاں قوم کا معلوم ہوتا ان میں مشابہت نہیں کرنی چاہیے. اب ہاں دینی باتیں یا اپنے عام معاملات میں علامت نہ ہو شعار اور علامت نہیں وہ نہیں رہا عام ہوگی. وہ جیسے شلوار نا اب مسلم غیر مسلم سب یہ ٹائیاں لگاتے ہیں. اب کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ کافری ہے کوئی. جب تک وہ علامت رہے گی نا اس قوم کی خاص اس وقت تک دوسرا اپنائے گا. یہ قانونی طور پر بھی بڑی بری بات. اگر کوئی شخص مر جائے آج کل کسی جگہ اور اس کے گلے میں وہ نشان لٹکا ہو جو خاص قوم کا ہے تو پھر لوگ جنازہ نہیں پڑھیں گے. یہ تو غیر مسلم ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین. اللہم اشف کل مریض. اللہم رد کل غریب. اللہم اقض دین کل مدین. اللہم فک کل اسیر. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.